کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ جمع یا ہم بستری یا بیوی سے ملاپ کرنے کے آداب کیا ہیں اور اس عمل کو کیسے کیا جائے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس عمل کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ مستجب یہ ہے کہ بسم اللہ سے اس عمل کی ابتدا کریں۔ پہلے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، پھر تکبیر کہے اور یہ دعا کرے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے برتر نام سے۔ اے اللہ، اگر تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میری پشت سے اولاد پیدا ہو تو اس نطفے کو اچھی اولاد بنا دینا۔ اس سلسلے کی ایک دعا یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو یہ دعا کرے، اے اللہ پاک مجھ کو شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے دور رکھ جو تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر ان دونوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب انزال قریب ہو تو دل ہی دل میں یہ الفاظ کہے، ہونٹوں کو حرکت نہ دے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی سے انسان کی تخلیق فرمائی اور اسے نسبی اور سسرالی رشتہ بنایا۔ بعض اصحاب حدیث اس موقع پر اس قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ گھر کے دوسرے افراد ان کی تکبیر کے الفاظ سن لیتے تھے۔ جمعہ کے وقت قبلہ کی جانب رخ نہ کریں، بلکہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور جانب رخ رکھے۔ اپنا اور اپنی بیوی کا جسم کھلا نہ رکھے بلکہ کسی کپڑے سے ڈھانپ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے، آواز پست کر لیتے تھے اور بیوی سے فرماتے کہ سکون کے ساتھ رہو۔ خطیب ام سلمہ ایک حدیث میں ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو ان دونوں کو چاہیے کہ گدھوں کی طرح ننگے نہ ہو۔ یہ روایت ابن جوزی نے کتاب الوفا میں بلا سند نقل کی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے تمام ازواج مطہرات پر خفا ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ محبت سے پہلے محبت آمیز گفتگو ہونی چاہیے اور بوسہ وغیرہ سے آغاز کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر اس طرح نہ جا پڑے جس طرح چوپائے پڑتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اولاً پیغام بر ہونا چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پیغام بر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا، بوسہ اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 باتیں مرد کے عجز اور عدم قدرت پر ولالت، ایک یہ کہ کوئی شخص کسی سے تعارف کا متمنی اور ایک وہ نام و نسب بتلانے سے قبل ہی جدا ہو جائے، دوسری یہ کہ کوئی شخص اس کی تعظیم کے خیال سے ہدیہ پیش کرے اور وہ اسے واپس کر دے، تیسری بات یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی کے پاس جائے اور ان سے گفتگو کرنے سے قبل ہی صحبت میں مشغول ہو جائے، اپنی ضرورت پوری کر لے، ان کی ضرورت پوری نہ ہونے دے۔ 3 راتوں میں جمع کرنا مکروہ ہے، مہینے کی پہلی رات، آخری رات اور 15ویں رات۔ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں صحبت کے وقت شیطان موجود رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیاطین صحبت کیا کرتے ہیں۔ ان راتوں کی کراہت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ بعض علماء جمعے کے دن شب جمعہ میں صحبت کو مستجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ مندرجہ ذیل حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو جمعہ کے دن غسل کرائے اور غسل کرے۔ انزال کے بعد مرد کو کچھ دیر اس حالت میں ٹھہرے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ اب اگر مرد اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد فوری طور پر ہٹ جائے اور عورت کو تش نہ رہنے دے تو یہ بات باہمی نفرت کا سبب بن جاتی۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ مرد کو پہلے انزال ہو جائے۔ انزال کا ایک ساتھ ہونا زیادہ لذت کا باعث ہوتا ہے اور عورت بھی یہی صورت پسند کرتی ہے، کیونکہ اگر مرد پہلے فارغ ہو جائے تو اس کی حیا ضرورت کے اظہار سے مانا رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے پاس آئے، عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ بیویوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 4 ہو سکتی ہے، اس لیے اس حد تک تاخیر جائز ہے۔ ہاں،
अगर जरूरत हो तो ये मुद्दत कम भी कर सकता है और ज्यादा भी, लेकिन इसमें औरत की जरूरत पेश नजर रखनी चाहिए, क्योंकि औरत की इफ्फत और पारसाई की हिफाजत मर्द की जिम्मेदारी है। अयामे हैज में वती ना कर निसे कुरान से उसकी हुर्मत साबित है। कहते हैं कि हैज की हालत में जिमा करने से औलाद कोड़ी पैदा होता है। हाइजा के बाकी जिस्म से फायदा हासिल करना उस हालत में भी जायज है। पखाने के मुकाम में सोहबत करना जायज नहीं है। हैज के दिनों में सोहबत की हुर्मत गंदगी की वजह से हराम हुई और पखाने के मकाम में हर वक्त गंदगी रहती है, इसलिए उसकी हुर्मत हालत हैज में सोहबत करने की हुर्मत से ज्यादा है। अल्लाह पाक का इरशाद है, सो अपने खेत में जिस तरफ से होकर चाहो आओ। उसका मतलब ये नहीं कि जिस तरफ से चाहो सोहबत करो, बल्कि मतलब ये है कि जिस वक्त दिल चाहे सोहबत करो। मर्द के लिए जायज है हैज के दिनों में औरत के हाथों से अपनी मनी निकलवा दे और मकाम सोहबत के अलावा हर जगह से इस्तेफादा करे। औरत के लिए मुस्तजब ये है कि वो इन अयाम में नाफ से घुटनों तक एक कपड़ा बांध रखे। हैज के अयाम में औरत के साथ खाना खाना, एक बिस्तर में सोना वगैरह जायज। अगर एक मर्तबा जिमा करने के बाद दोबारा ख्वाहिश हो तो पहले अपनी शर्मगाह धो ले, और अगर एहतलाम हो गया हो तो मुजामत से पहले पेशाब कर ले और शर्मगाह पर पानी डाल ले। रात के इब्तदाई हिस्से में सोहबत करना इस ख्याल से मकरूह करार दिया गया है कि नापाकी की हालत में सोना होगा। अगर जिमा के बाद सोने या खाने पीने की जरूरत महसूस हो तो पहले नमाज का वुजू कर ले। ये अमल सुन्नत है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।